غزہ کی صورتحال پر بات کریں تو فلسطینیوں پر تو ظلم و ستم کیے ہی جا رہے تھے اسرائیل کی جانب سے، لیکن وہاں پر جو کارکنان تھے جو کہ ویلفیئر ورک کر رہے تھے ان کو اٹیک کیا گیا ہے، اور جو ورلڈ سینٹرل کچن کی امدادی ٹیم تھے اس کے 7 اراکین جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جو کہ آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ، پولینڈ کے شہری تھے، امریکہ کے بھی۔ اس پر ان شہریوں کے ہلاک ہونے پہ بخاری صاحب وہ نیتن یاہو کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے افسوس ہے۔ باقی فلسطینی جو روزمرہ کے ہلاک کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، اس پر کوئی دکھ نہیں ہے۔ وہ تو ان کے نزدیک انسان ہی نہیں ہے نا، اس پر کوئی دکھ ان کے اوپر تو ان کو نہ صرف دکھ نہیں ہے بلکہ فخر کرتے ہیں وہ تو کہ جی ہم نے اتنے حماس کے کمانڈر مار دیے۔ وہ بچے عورتیں ہلاک ہوئیں، وہ سب حماس کے کمانڈر تھے۔ ہسپتالوں کے اوپر بمباری کے اندر پڑے مریض جو ہیں، جو زخمی لوگ تھے وہ شہید ہوئے ہیں، وہ سارے حماس کے رکن ہیں۔ یہ حماس کا ڈرامہ کر کر کے انہوں نے جتنا ظلم وہاں ڈھایا ہے اس کا حساب تو ہوگا۔ یہ اس وقت وہاں نیتن یاہو یہ وہ کر رہا ہے جو ہٹلر نے نہیں کیا تھا، جو الائیڈ فورسز نے نہیں کیا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں، فرسٹ ورلڈ وار میں کراس جو ہوتا تھا ریڈ کراس کا یا ریڈ کریسنٹ کا، اس کے بعد اس علاقے میں پورے میں کوئی نہ بمباری ہوتی تھی نہ کوئی آپریشن ہوتا تھا۔ اس بے حیا بے شرم انسان نے وہ ساری ریڈ لائنز کراس کر لی ہوئی ہیں۔ اب جو سب سے زیادہ تڑپی ہے نا حکومت، اور یہ عالمی ضمیر نامی جس چیز کو کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ جو ایڈ ورکرز ہیں وہ اب ٹارگٹ ہیں۔ جی ان کو ٹارگٹ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے لوگ ٹارگٹ تھے، گوترس صاحب نے اس کی تفصیل فراہم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان متاثرین میں اقوام متحدہ کے 175 سے زائد ملازمین شامل ہیں، اور 7 اکتوبر بعد سے اسرائیلی حملوں میں اقوام متحدہ کی 161 سے زیادہ تنصیبات جو ہیں ان پر اٹیک کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یونائٹڈ نیشنز کی جو بلڈنگ ہے وہ کوئی حجرے تھے جو نظر نہیں آئے تھے؟ تو بڑی بڑی بلڈنگ ہیں نا، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، لہٰذا وہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب تو اس بے غیرتی تک اتر آئے نیتن یاہو صاحب کہ ان کے جو سب سے بڑے مامے کہہ لیں، ان کے نجائز اولاد ہیں جن کی یہ بائیڈن صاحب، انہوں نے بھی الارم دے دیا، ان کا نہیں بس اب انتہا ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر معافی مانگ دی ہے، سو کالڈ جس طریقے سے وہ معافی مانگتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے پہلے بھی کہا تھا Israel is losing its game. Netanyahu is exposing every Jew on the face of this earth who will be vulnerable to، آپ ریونج کہہ لیں، آپ اس کو، آپ اپنا بدلہ کہہ لیں، آپ اس کو آزادی کی جنگ کہہ لیں، جو مرضی نام دے لیں، بچیں گے یہ نہیں۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں۔ دوسری طرف آ جائیے جناب، کچھ ممالک نے تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے ان کی ریاست کو۔ پھر اس میں آپ کو پتہ ہے مالٹا ہے، آئرلینڈ ہے، اس میں اس سے پہلے اسپین ہے، اور اب اس میں ایک نیا اضافہ ہو گیا بیلجیم کا۔ بیلجیم نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ میں نے جیسا کہا، دس یاہو از لوزنگ گیم، گیم اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناجائز بہایا ہوا خون جو ہے، ناجائز بہایا ہوا خون کبھی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔